بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صفحہ نمبر 152، مسائل نکاح۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی زیادہ اہم اور ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ دلچسپ بھی ہے۔ ہم اس کے اندر وہ مسائل پڑھیں گے، وہ مسائل سنیں گے جو بذات خود شادی شدہ ہونے کے ناطے بھی ہمیں فائدہ دیں گے، اور مستقبل کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے حوالے سے، ہماری بہن بھائیوں کے حوالے سے، تو ان کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز سنت کے مطابق کچھ احکام، کچھ نہیں بلکہ سارے کے سارے بہت زیادہ احکام اور بہت زیادہ مسائل ہمیں سننے کو، پڑھنے کو، جاننے کو ملیں گے۔ مسائل نکاح یعنی نکاح کے مسائل۔ نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے نکاح یعنی عورتیں پسند ہیں اور مجھے خوشبو پسند ہے۔ نکاح کرنا یہ سابقہ انبیاء رسولوں کی سنت بھی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اعراض کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ جان بوجھ کے نکاح کرنا یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ بڑا پن نہیں ہے، چہ جائے کہ جیسے بھی ظروف ہوں۔ نکاح کا حکم کیا ہے؟ احکام تکلیفیہ، یعنی شریعت کے اندر 5 قسم کے احکام۔ کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہے نا تو اس کے بارے میں 5 حکم ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کام کرنا فرض ہے، یا وہ کام کرنا واجب یعنی مستحب ہے، سنت ہے، یا وہ کام کرنا حرام ہے، یا وہ کام کرنا مکروہ ہے، یا وہ کام کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ یعنی یا تو وہ کام کرنا فرض ہے، یا وہ کام کرنا سنت ہے، یا وہ کام کرنا حرام ہے، یا وہ کام کرنا مکروہ ہے، یا وہ کام کرنا جائز ہے۔ تو نکاح کے متعلق بھی مختلف مواقع کے اوپر یہ 5 کے 5 حکم لگتے ہیں، یعنی سچویشن کے حساب سے، صورتحال کے اعتبار سے ہم حکم میں نکاح لگائیں گے کہ اس آدمی کے لیے نکاح کا کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے کن صورتوں کے اندر نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ جب انسان مالی طور پہ بھی سٹرونگ ہو، صحت کے اعتبار سے بھی سٹرونگ ہو، اور حالات معاملات ایسے ہوں کہ اگر وہ نکاح نہ کرے تو زنا میں جانے کا، گناہ میں جانے کا خدشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہم کہیں گے کہ بھائی تیرے لیے نکاح کا کرنا فرض ہے، تیرے اوپر نکاح ضروری ہے۔ وہ بذات خود جسمانی طور پہ بھی تندرست ہے، مالی طور پہ بھی حق مہر نان و نفقہ دے سکتا ہے، اور معاشرہ بھی ایسا ہے، حالات معاملات بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ نکاح نہ کرے تو وہ ضرور بضرور جو ہے نا وہ گناہ کی دلدل میں جائے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو 2 2 3 3 4 4۔ اگر آپ کا ایک بیوی کے اوپر گزارا نہیں تو آپ دوسری بیوی کرو، دوسری بیوی کے اوپر گزارا نہیں، 2 کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں، اللہ نے آپ کو اتنا مال، اتنی ہمت طاقت دی ہوئی ہے، تو تیسری بیوی سے جو ہے تیسری عورت سے نکاح کرو۔ اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، تو وہ شادی کرے۔ نبی نے حکم دیا، تو یہاں پہ نبی کا حکم دینا شادی کرنے کا یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو پہلا تو حکم یہ ہو گیا کہ نکاح کا کرنا واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ نکاح کا کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے۔ کن کے لیے سنت ہے؟ فرماتے ہیں کہ من لدیہ القدرہ والرغبہ
ولا یخشى الوقوع فی الزنا، کہ ایسا آدمی جو نکاح کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کو شوق بھی ہے، ولا یخشى الوقوع فی الزنا، لیکن وہ زنا میں داخل ہونے کی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں رکھتا، قدرت ہے جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، لیکن وہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اگر میں شادی نہ بھی کروں حالات معاملات کی وجہ سے تو میں زنا میں نہیں جانے والا، پورا اس کو یقین ہے، متوکل ہے وہ آدمی، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا وہ سنت ہے، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں میسر ہے، اگر تمہیں میسر ہے، تمہارے لیے آسانی ہے تو پھر نکاح کرو، اگر تمہارے لیے آسانی نہیں، ہاں جی آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ کے پاس قدرت بھی ہے، لیکن آپ وہی بات سمجھتے ہیں کہ یار میں صحیح معنوں کے اندر بیوی کے حق حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں 2-3 سال صبر کر لیتا ہوں، تو ایسے انسان کے لیے جو ہے نا وہ نکاح کرنا سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ بعض اوقات نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ کب حرام ہوتا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جب انسان یہ سمجھے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے گا، او یخل بحقوقہا، او کان الزواج بقصد الاضرار، 3 چیزیں اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں شادی کے قابل نہیں، میں بیوی کے حق حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، میرا جسم، میری جسمانی صورتحال اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ پھر بھی نکاح کرے تو گویا اس نے حرام کام کیا۔ یا اس کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت نہیں، بیچارہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے لیکن کسی طریقے سے اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ روپیہ نہیں آ رہا، مکان نہیں بن رہا، صبح شام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر بھی وہ بیوی کو لے آئے، یا وہ نکاح کرنے کے بعد اس سچویشن سے گزر چکا ہے تو پھر بھی وہ بیوی کے اوپر بطور ظلم شادی کر لے، تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ حرام ہے۔ یا سب کچھ ہے، یا مال بھی ہے اور اس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے، لیکن وہ شادی اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کو میں نے سبق سکھانا ہے، اس کو بھی سبق سکھانا ہے، اس کے والدین کو بھی سبق سکھانا ہے، رشتہ مانگا تھا پھوپھی نے نہیں دیا، رشتہ مانگا تھا بڑے بھائی کے لیے ماسی نے نہیں دیا، لہذا اس کی چھوٹی سے شادی کر کے اس کو ذلیل کرنا ہے، تو یہ اس کی نیت خالص نہیں ہے۔ یہ جو نکاح کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، یہ جائز نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں کام کر رہا، بلکہ یہ حرام کام کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ نکاح کا کرنا مکروہ ہوتا ہے، وہی بات کہ ایسا آدمی جو سمجھتا ہے کہ یار میں صحیح معنوں کے اندر حق حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، نہ ہی مالی طور پہ نہ ہی جسمانی طور پہ، یا میں اگر نکاح کروں گا تو میں دین سے دور ہو جاؤں گا، عبادات کے اندر بہت زیادہ خلل پڑے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے نا وہ کہتے ہیں المباح لمن لا تتوقع لنفسه الزواج ولا یخشى الفتنہ ولا یظلم الطرف الآخر، تو ایسا آدمی جو فتنے سے بھی نہیں ڈرتا، ایسا آدمی جو ظلم بھی نہیں کرے گا، یعنی درمیان ہے، سمجھ لگی نا جی؟ تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مباح ہے، کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو بہرحال کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو المہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے حوالے سے، آج کے دور میں، آج کی سچویشن کے مطابق بہرحال نوجوان آدمی کے لیے نکاح کرنا واجب ہے اگر اس کے پاس مالی اور جسمانی طاقت ہے، کیونکہ فتنے کا خدشہ ہے، فتنے کا دور ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان آدمی پیسے والا کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی میں اپنے نفس کے اوپر ڈرتا نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھوں گا، میں اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال مسائل نکاح، شروط النکاح، نکاح کی شرطیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کی رضامندی۔ ایک عاقل بالغ مرد کو ایسی عورت کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ایک عاقل بالغ عورت کو بھی اس مرد سے نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جسے وہ پسند نہ کرتی ہو۔ نکاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ میاں بیوی آپس کے اندر راضی ہوں، میاں بیوی آپس کے اندر راضی ہوں۔ کسی عاقل بالغ کو
یعنی ایسا شخص جو کہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اپنے فیصلے خود کرنا جانتا ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو فلاں عورت کے ساتھ شادی کر، اور نہ ہی کسی عورت کو جو ہے نا وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کی رضامندی کے بغیر اس کے نکاح سے منع کیا ہے۔ اسلام نے عورت کی رضامندی کے بغیر اس کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر عورت کسی مرد سے نکاح سے انکار کر دے تو اسے مجبور کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حق اس کے باپ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ لڑکی نہیں مانتی کسی کے ساتھ نکاح کرنے پہ، صراحتاً کہہ دیتی ہے والدہ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے باپ کو، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج کے بعد تیرا میرا رشتہ تعلق، تو ہماری بیٹی نہیں، ہم تیرے والدین نہیں۔ عاقل ہے، بالغ ہے، زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے، تو لہٰذا لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور لڑکے کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، سرپرست۔ نکاح کی دوسری شرط یہ ہے کہ عورت کے لیے ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی۔ امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا تو اس کا نکاح فاسد ہوگا، خواہ اس نے خود اپنا نکاح کیا ہو یا کسی کو اختیار دیا ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر مسلمان عورت کا ولی نہیں ہو سکتا، جس عورت کا ولی ہی نہ ہو تو حاکم اس کا نکاح کروائے گا۔ آگے سمجھی، موٹا سا سادہ سا بڑا اصول یہی ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بغیر ولی کے۔ ولی کی کون بنے گا اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ یعنی نعوذ باللہ عورت جو ہے وہ گھر سے نکلے، بچی گھر سے نکلے، دوست کے ساتھ، عاشق کے ساتھ جا کے نکاح کر لے، نکاح نہیں ہوتا۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں، ولی کب بنے گا، کیسے بنے گا، وہ عدالت میں بیٹھا ہوا قاضی، جج کب ولی بننے کی استطاعت طاقت رکھتا ہے، اس کی کچھ صورتیں ہیں، لیکن ڈائریکٹلی باپ کو چھوڑ کے، بھائیوں کو چھوڑ کے، چاچا دادا کو چھوڑ کے عدالت میں لڑکی آئی، وہاں پہ کالے جو ہے وہ وکیل کالے کوٹ پہن کے ان کا نکاح کروا دیں، تو وہ گویا نکاح کے اوپر مدد نہیں کر رہے بلکہ زنا کے اوپر مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ولی کے بغیر جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہوتا۔ عورت بذات خود اپنا ولی نہیں بن سکتی، اور عورت اپنے کسی کو اپنا ولی بنا بھی نہیں سکتی۔ ولی موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، عورت کہے کہ نہیں تو میرا ولی بن جا، نہیں، عورت کسی کو ولی مقرر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو بھی، چاہے وہ ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی جو ہے نا وہ ولی نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ، ولی سرپرست، جس طرح باپ ولی ہے نا، اسی طرح یعنی عورت کے نکاح کے وقت اس کے سرپرست کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے سرپرست نہیں ہے اگر اس کا، تو اس کا نکاح نہیں ہے، اس کو نکاح نہیں کہیں گے جی۔ ولی وہ عاقل بالغ سمجھدار مرد جو اس عورت کا رشتہ دار ہو، جو کہ حسب ترتیب یوں ہے۔ اور ولی کیسا ہونا چاہیے؟ عاقل بھی ہو، عقل مند ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہے بیچارہ جو ہے نا وہ کیا ہے، مرفوع القلم ہے، پاگل ہے، نہیں۔ اگر باپ کی عقل کام نہیں کرتی تو اس کو ولی نہیں بنایا جائے گا، چاہے وہ باپ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس چیز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، دوسرے نمبر پہ بالغ ہو۔ بالغ سے مراد ہے تو سمجھدار لیکن نہ بالغ ہے، ابھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ نماز پڑھنے کا، وہ روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، محرم بننے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کو بھی ولی نہیں بنایا جائے گا۔ ساتھ میں سمجھدار مرد ہو، سمجھداری ضروری ہے، عقل الگ چیز ہے لیکن سمجھداری ضروری ہے۔ جو اس عورت کا رشتہ دار ہو جو کہ حسب ترتیب یوں ہے، سب سے پہلے باپ، پھر باپ کی طرف سے مقرر کردہ آدمی، پھر دادا پر دادا، یعنی سب سے پہلے نکاح بننے کی جو اہلیت ہے وہ باپ کے پاس ہے۔ باپ دور بیٹھا ہے، دادا پر دادا کوئی نہیں، تو پھر جس کو باپ وکیل مقرر کر دے اپنا، مثال کے طور پہ ہم ہیں یہاں پہ،
ٹھیک ہے نا جی. ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آس پاس میں کوئی نہیں ہمارا رشتہ دار مثال کے طور پہ، تو ہم کسی کو بھی وہاں پہ اپنا ولی مقرر کر دیں کہ تو میری طرف سے جا کے جو ہے نا وہ مجلس نکاح میں بیٹھ جانا اور میری طرف سے جو ہے نا وہ ہاں بول دینا، تو وہ ولی بنے گا. سب سے پہلے باپ ہے، باپ کے بعد باپ کا مقرر کردہ ولی ہے. باپ بھی نہیں ہے تو پھر کون بنے گا جی؟ دادا. اگر دادا نہیں ہے تو پردادا، یعنی باپ سے اوپر جایا جائے گا. اگر باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، تو پھر عورت کا بیٹا، پھر پوتے پڑپوتے. اگر عورت شادی شدہ ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا باپ ہو، باپ کے بعد اس کا دادا ہو، دادا نہیں پردادا ہو. اگر اوپر والی نسل نہیں ہے تو نیچے والی، اس کا بیٹا اس کا ولی بنے گا. بیٹا نہیں ہے تو اس کا پوتا اس کا ولی بنے گا. اس کا پوتا نہیں ہے تو اس کا پڑپوتا اس کا ولی بنے گا. اس کے بعد سکا بھائی. عورت کنواری ہے، اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، پردادا نہیں ہے، تو پھر عورت کے بھائی جو ہیں وہ اس کے ولی بنیں گے. پھر باپ کی طرف سے بھائی، اگر سگے بھائی نہیں ہیں لیکن اس عورت اس لڑکی کے وہ بھائی ہیں جو باپ کی طرف سے اس کے بھائی لگتے ہیں، مائیں مختلف ہیں، تو پھر باپ کی طرف سے جو بھائی لگتے ہیں وہ اس کے ولی بنیں گے. پھر سکے بھتیجے، پھر باپ کی طرف سے بھائی کی اولاد. اسی اصول پر جس قدر قریبی رشتہ دار ہوگا اسی قدر ولایت کا حقدار ہوگا. نمبر 3، پھر سکا چاچا، پھر والد کی طرف سے چاچا، پھر ان کی اولاد جو جتنا قریبی ہے اسی قدر زیادہ حقدار ہے. اس کے بعد والد کا چاچا، پھر اس کی سکی اولاد، پھر دادا کا چاچا اور پھر اس کی اولاد. آگے سمجھی بات کی. ولی کے اندر سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ باپ ہے، باپ ولی بنے گا. یا جس کو باپ اپنا وکیل مقرر کر دے، اپنا نائب مقرر کر دے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن صادق آدمی ہے، امین آدمی ہے، باپ کو اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے، تو لہذا اس کی وکالت کے اوپر بھی نکاح ہو جائے گا کیونکہ وہ باپ کا نائب بن کے آیا ہے. باپ نہیں ہے تو دادا ہے، پردادا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اوپر والی اصل نہیں ہے، عورت شادی شدہ ہے، تو نیچے دیکھا جائے گا اس کی اولاد اس کی ولی بنے گی. اس کا بیٹا بنے گا، اس کا پوتا بنے گا، اس کا پڑپوتا بنے گا. اگر عورت کنواری ہے تو پھر اس کے ولی بنے گی اس کے بھائی. ٹھیک ہے. بھائی نہیں ہے تو اگر اس کے باپ کی طرف سے بھائی موجود ہیں تو وہ ولی بنیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے بھتیجے ولی بنیں گے، بھتیجوں کی اولاد ولی بنے گی. ٹھیک ہے نا جی. اگر بھائی بھی نہیں ہے تو اس کا جو ہے نا وہ سکا چچا اس کا ولی بنے گا، پھر اس چچے کی اولاد اس کی ولی بنے گی. تو بہرحال یہ ایک ولایت کے حساب سے جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے. ولی کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے عورت سے اجازت لے. ولی کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے عورت سے اجازت لے. عورت کے لیے ولی مقرر کرنے کی حکمت زنا کا راستہ بند کرنا ہے. زناکار سے بعید نہیں ہے کہ وہ عورت کو کہے کہ اتنی رقم کے بدلے مجھ سے شادی کر لے، پھر اس معاملے پر 2 ساتھیوں کو گواہ بھی بنا لے. ٹھیک ہو گیا جی. کہتے ہیں جی ولی کو مقرر کیوں کیا گیا ہے؟ ولی کو مقرر نکاح کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے. نکاح کر لینا کوئی مشکل نہیں. عورت ذات ہے، عقل کی کچی ہے، کوئی بھی صاحب جمال صاحب مال آدمی اس کو کہتا ہے جی کہ تو میرے ساتھ شادی کر لے، تیرے نام پہ کوٹھی لگوا دوں گا، تیرے نام پہ گاڑی لگوا دوں گا، تیرے نام پہ اتنی جو ہے نا وہ اماؤنٹ تیرے اکاؤنٹ میں سیو کر دوں گا، بھیج دوں گا، تو وہ عورت اس سے شادی کر لے، اور وہ اس معاملے میں 2 آدمی گواہ بھی بنا لے، تو یہ بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر عورت کی حفاظت نہیں ہے، اس کے اندر نکاح کی حفاظت نہیں ہے. کوئی بھی صاحب مال آدمی ایسا کرنے پہ عورتوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے. تو شریعت نے عورت کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس نکاح کے تقدس کو محفوظ کرنے کے لیے شرط لگائی ہے کہ اس عورت کا قریبی اور ہمدرد رشتہ جو ہے نا وہ ہمہ وقت اس کے ساتھ بھی رہے اور اس بندھن کے وقت اس کے ساتھ جڑا بھی ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر 3،
گواہ، لازمی ہے کہ نکاح کے وقت کم سے کم 2 یا زیادہ نیک سیرت مسلمان گواہ موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی، لازمی ہے کہ نکاح کے وقت کم سے کم 2 یا زیادہ نیک سیرت مسلمان گواہ موجود ہوں۔ 2 یا 2 سے زیادہ گواہوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ 2 یا 2 سے گواہ زیادہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، نیز وہ بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہوں اور قابل اطمینان ہوں، یعنی زنا، شراب جیسے گناہوں میں ملوث نہ ہوں۔ نکاح کی پہلی شرط کیا ہے جی؟ بولیے ذرا۔ نکاح کی پہلی شرط میاں بیوی آپس کے اندر راضی ہونے چاہیے، لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہونے چاہیے۔ نمبر 2 ولی ہو، اور نمبر 3 گواہ ہوں۔ گواہوں سے مراد کہ 2 ایماندار آدمی، صادق اور امین آدمی، ٹھیک ہے نا جی، مخلص آدمی، دیندار آدمی وہ اس مجلس کے اندر موجود ہوں۔ کم از کم 2 سے زیادہ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ مناسب ہے، لیکن کم از کم اگر تنہائی میں نکاح کرنا ہے، اختصار کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو کم از کم 2 آدمیوں کی گواہی جو ہے نا وہ ضروری ہے، 2 آدمیوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اور جو 2 آدمی موجود ہیں وہ صادق ہوں، امین ہوں، دیندار ہوں، کسی بڑے گناہ کے اندر ملوث نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں زانی ہوں، دونوں شرابی ہوں، دونوں کبابی ہوں، ہاں جی، دونوں جو ہے نا وہ پنجابی کے اندر جس طرح کہا جاتا ہے کہ پرلے درجے کی لٹیں ہوں، نہیں۔ ایسے آدمی جن کی پرے پنچایت کے اندر، کسی مجلس کے اندر، محلے کے اندر، گھر بار خاندان میں عزت توقیر ہے، ایسے آدمیوں کو جو ہے نا وہ گواہ بنایا جائے گا۔ نکاح کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد یا اس کا نمائندہ نکاح کے موقع پر عورت کے ولی سے کہے کہ مجھ سے اپنی بچی یا جس کے تم سرپرست ہو لڑکی کا نام لیا جائے کا نکاح کر دو۔ جواب میں عورت کا ولی کہے کہ میں نے اپنی فلاں بیٹی یا فلاں زیر سرپرستی عورت کو تمہارے نکاح میں دیا۔ اس کے بعد مرد کہے میں نے اس عورت سے نکاح کو قبول کیا۔ یہ ہے نکاح کا شارٹ کٹ طریقہ۔ جب آدمیوں کی قلت ہے، ایک مجلس ہے، ایک گھر ہے، پروگرام بن گیا جی نکاح کرنا ہے، اعلان نہیں ہو سکتا، مولوی صاحب کو نہیں بلایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ نکاح اصل میں نام ہے ایجاب و قبول کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، سمجھ لگی نا جی، یہ ایک سنت ہے۔ اگر اس خطبے کے بغیر بھی ایجاب و قبول کر لیا جائے نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو صورتحال بیان کی گئی ہے نا 4 لائنوں کے اندر، یہ صورتحال آپ کہہ لیں کہ ایک بند کمرے کی ہے۔ بیٹھے تھے، لڑکے نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیں، میں انشاءاللہ العزیز اس کی ہر قسم کی حفاظت بھی کروں گا، اس کو اچھا کھلاؤں گا، اس کو اچھا پلاؤں گا۔ بندے کا ارادہ بن گیا، گواہ موجود ہیں۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا جی بابا جیسے آپ کریں اوکے، منظور ہے۔ تو اس مجلس کے اندر اس طرح نکاح ہو سکتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے باپ کو کہے کہ آپ مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دو، کیونکہ لڑکی کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، لڑکے کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ لڑکے نے لڑکی کے باپ کو کہا، لڑکی کے باپ نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ لڑکا کہتا جی مجھے قبول ہے، تو سمجھو نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر مذاق نہیں ہے، نکاح کے اندر مذاق نہیں ہے، طلاق کے اندر مذاق نہیں ہے، اور خلا کے اندر مذاق نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں میں مذاق نہیں چلتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہاں جی، ہماری جنریشن کے سامنے افلام کے اندر، ڈراموں کے اندر نکاح ہوتے بھی ہیں، توڑے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ شریعت نے کہا کہ 3 چیزوں میں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ ایجاب و قبول کر کے کسی کے لڑکے کے ساتھ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے، بہن کا رشتہ دے کے بول نہیں میں نے مذاق کیا تھا، مذاق نہیں ہے، ہو گیا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کو غصے میں کیا جائے تب بھی ہو جاتے ہیں، اگر اس کو مذاق میں کیا جائے تب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح نکاح ہوگا۔ مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دے، مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دے۔ نمبر 4، چوتھی شرط، مہر مقرر کرنا۔
مہر مقرر کرنے میں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ہو، جس قدر بھی کم سے کم اور آسان ہو وہ بہتر ہے۔ اس کی مقدار عقد نکاح میں ذکر کی جائے اور عقد نکاح کے ساتھ مؤجل ادا کر دیا جائے، البتہ سارا یا کچھ حصہ مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر خاوند نے جماع سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو عورت آدھے حق مہر کی حقدار ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط کہ حق مہر ضروری ہے۔ حق مہر ضروری ہے۔ حق مہر کتنا دینا ہے جی؟ بہتر ہے، مناسب ہے، تھوڑے سے تھوڑا ہو، جس کے لیے خاوند کے اوپر، لڑکے کے اوپر آسانی ہو، تاکہ وہ یہ حق جو ہے نا وہ ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ حق مہر کی لکھائی کے وقت لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنا، رشتہ داروں کے حق مہر دیکھنا، یہ کوئی خاص عقل مندی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سے اس کے جو ہے نا وہ غلط رزلٹ نکلتے ہیں۔ بعد کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، آپ مجلس کے اندر لڑکے کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، لڑکے کے اوپر جو ہے نا وہ تنگی ڈالیں گے، وہ مان جائے گا، نکاح کر لے گا، بعد کے اندر آپ کیا کر لو گے؟ اور ایسے ہوتا ہے، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر وہ لڑکا جو ہے نا وہ اس مجلس کا غصہ، بے عزتی کا غصہ اور اس اضافی بوجھ کا غصہ ساری زندگی عورت پہ نکالتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے سکونی ہوتی ہے۔ حق مہر ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ کم سے کم ہو، تھوڑے سے تھوڑا ہو، تاکہ لڑکا خامد آسانی سے اس کو ادا کر سکے، کیونکہ وہ لڑکی کا حق ہے۔ وہ اپنا حق ادا کر دے گا، خلاص وہ جو ہے نا وہ گناہوں سے، شک شبہات سے پاک صاف ہو جائے گا۔ ابھی کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا لڑکا آسانی سے دے سکتا ہے۔ لڑکا آسانی سے 5 لاکھ دے سکتا ہے تو یہ اس کے لیے کم سے کم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 32 روپے یہ شریعت کے اندر مقرر نہیں، حق مہر کی شریعت کے اندر حد مقرر نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو فرمایا، جا حق مہر کے لیے کوئی چیز لے کے آ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، مال شال تو ہے نہیں، اناج تو ہے نہیں۔ فرمایا کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ اس نے کہا جی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ پھر آپ نے کیا چیز مقرر کی؟ فرمایا تجھے کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اللہ کے رسول قرآن کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا چل یہی صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، جو تو محنت کرے گا، جو تو وقت دے گا اس کو، اس کا جو عوض ہے وہ تیری بیوی کا حق مہر بن جائے گا، تیرا نکاح کر دیا۔ تو ضروری نہیں کہ حق مہر کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کم سے کم رقم دی جائے کہ نہیں جی 32 روپے دینے ہی دینے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ کم سے کم مراد کہ جو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ شریعت کے اندر زیادہ سے زیادہ کی بھی تعداد مقرر نہیں، تعین نہیں ہے۔ جتنا آپ دے سکتے ہیں آسانی سے، 10 لاکھ دے سکتے ہیں، 10 کروڑ دے سکتے ہیں، دیجئے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن یسروا ولا تعسروا، معاملہ ایسا ہونا چاہیے جو آسانی والا ہو، تنگی والا نہ ہو۔ معاملہ ایسا ہونا چاہیے جس سے محبتیں قائم رہیں، نہ کہ جس سے جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق مہر مقرر کرنا ہے اور مؤجل دینا ہے۔ مؤجل سے مراد کہ جلدی دینا ہے۔ بہتر یہ ہے، احسن یہ ہے کہ بیوی کے پاس خلوت اختیار کرنے سے پہلے حق مہر دے دیا جائے۔ لیکن اگر تاخیر کرنی ہے، مؤخر لکھوا بھی دیا جائے اور مؤخر کیا بھی جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جب تک حق مہر نہیں دینا بیوی کے پاس نہیں جانا، بیوی سے جو ہے نا وہ حق زوجیت ادا نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نکاح کی جو ہے نا وہ 2 صورتیں ہیں، حق مہر کی 2 صورتیں ہیں، معجل اور مؤخر۔ معجل سے مراد کہ شروع میں 2، پہلے 2، اور مؤخر سے مراد کے بعد میں بھی دے سکتے ہو۔ المہم بیوی کو بتایا جائے گا کہ تیرا اتنا حق مہر ہے، میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو دے دوں گا۔ ایک منٹ بس یہ پورا کر لیں، اس کے بعد پھر سوال جواب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عقد نکاح کے ساتھ مؤجل ادا کر دیا جائے، البتہ سارا یا کچھ حصہ مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر خامد نے جماع سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو عورت آدھے حق مہر کی حقدار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خامد نے نکاح کرنے کے بعد خلوت اختیار کرنے سے پہلے، وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی آدھے حق مہر کی مالک ہے، اس کو آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ نکاح کے بعد اور جماع سے پہلے ہی خامد فوت ہو گیا تو یہ بیوی وارث بھی بنے گی
اور مکمل حق مہر کی حقدار بھی ہوگی۔ نکاح ہوا اللہ کی کرنی کہ وظیفہ زوجیت سے پہلے، خلوت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا، تو ابھی یہ لڑکی اس لڑکے کی وراثت کی حقدار بھی بنے گی، اور جو مجلس نکاح کے اندر حق مہر مقرر ہوا ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ گویا کہ حق مہر خاوند کے ذمے قرض تھا جو اس کے ورثے سے ادا کیا